کربلا کو جنگ خیبر میں بدل سکتا ہے یہ حیدر کرار کا، یہ حیدر کرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر علیہ السلام: السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح مطیعا للہ ولرسولہ ولامیر المومنین۔ ہمارے چھٹے امام جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارے چھوٹے آقا جناب عباس کے سلسلے میں، اور جناب عباس کو سلام کیا ہے ہمارے چھٹے امام نے کہ سلام ہو اس کے اوپر جو مطیعا للہ، یا جو عبد صالح ہے۔ یہ عبد صالح جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں عبد صالح ہے، بلکہ عبد صالح امامت کی نگاہوں میں۔ اور اس کے بعد قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس دنیا کے اوپر صالحین کی حکومت ہوگی۔ وہ کون صالحین؟ یعنی امام جتنے بھی ہیں ان کی حکومتیں ہوگی۔ تو صالح میں قرآن میں جو صالح کا لفظ آیا ہے وہ امام معصوم کے لیے آیا ہے، بہت توجہ ہے، لفظ صالح امام معصوم کے لیے آیا ہے۔ اور یہاں کے اوپر چھٹے امام جناب عباس کے لیے صالح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمارا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب عباس کا مرتبہ کسی بھی امام معصوم سے کمتر نہیں تھا، اگرچہ اصطلاحاً معصوم ہم نہیں کہتے، لیکن کسی معصوم سے یہ جتنی شخصیتیں ہیں، جناب عباس علیہ السلام ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ ہو، جناب علی اکبر ہو، تمام ہیں، یہ سب اصطلاحاً معصوم نہیں تھے لیکن عملاً معصوم تھے سب کے سب، کیونکہ کسی کے دامن پر ہلکا سا بھی کوئی داغ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے علماء نے اصطلاح بنائی ہے محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا، یہ خطاؤں سے محفوظ ہے، ان کے دامن پر ہلکا سا بھی داغ نہیں ہے، چاہے جناب عباس ہو اور چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہو، چاہے جناب علی اکبر علیہ السلام ہو، یہ محفوظ عن الخطا۔ یہی جناب عباس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ باب الحوائج ہے۔ عجیب بات ہے، امام حسین کے سلسلے باب الحوائج نہیں کہا گیا۔ آپ امام حسین کے لیے، جبکہ امام حسین کا مرتبہ یقیناً بلند ہے جناب عباس سے، لیکن امام حسین کے لیے باب الحوائج نہیں تھی۔ کس کے لیے باب الحوائج امام فرماتے ہیں؟ جناب عباس کے لیے۔ یہ باب الحوائج ہے کیونکہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پر کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے جناب عباس کا مرتبہ، یہ ہے جناب عباس کا شرف، اور یہ ان کی منزلت ہے۔ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتابوں میں بھی تحریر ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہوا ہے، کہ کسی بہت پہلے کی بات ہے، 100-150 سال کی بات ہے، کہ کسی کی زبان سے نکل گیا کہ جناب عباس کے سلسلے میں زبان بہک جاتی کبھی کبھی کہ صاحب کے بہادری میں تو ان کا بڑا مرتبہ ہے، شجاعت میں تو ان کا بہت مرتبہ ہے، اثار و قربانی تو بہت مرتبہ ہے، لیکن علم میں ان کا کوئی منزل ہمیں، علم میں ان کا کوئی مرتبہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب زبان سے اس کی بات نکل گئی۔ اب جب وہ رات میں بستر پر لیٹا اور نیند آئی تو دیکھا عالم خواب میں جناب عباس تشریف لائے، اور جناب عباس فرما رہے ہیں کہ اے عالم، تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، ذرا ایک میرے مسئلے کا حل پیش کر دے، میرے ایک سوال کا حل پیش کر دے، میرے مسئلے کا ایک جواب دے دے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عالم کام گئے، تھرا گئے، آقا بھلا میں اور آپ کے مسئلے کا کوئی حل پیش کرو، میری اوقات کا؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ علم میں عباس کی کوئی منزل نہیں، علم میں عباس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ارے تمہاری لفظ ہے یہ، تو میرا ایک مسئلہ ہے میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کو حل پیش کرو تمہارے سامنے۔ ہاتھ جوڑ لیے، قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب جناب عباس کے جملے سنیے۔ جناب عباس فرماتے ہیں، بہت توجہ ہے، بہت لطیف بات فرمائی ہے جناب عباس نے۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا علم کتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچا تب تو عالم ہو گیا، اور میں تو وہی سے علم حاصل کر رہا تھا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، تو میرے علم کے بارے میں بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اور دیکھ، جب چشمہ کہیں سے پھوٹتا ہے تو جب راستہ چلتا ہے چشمہ، تو راستے میں کتنے خس و خاشاک مل جاتے ہیں، کتنی گرد و خاک اس میں مل جاتی ہے، کتنے خس و خاشاک ملے
تک وہ علم پہنچا میرے بابا کا اور تم عالم بن گیا. تو میں تو وہی سے علم حاصل کر رہا تھا جہاں سے وہ آب زلال نکل رہا تھا علم کا, جو چشمہ پھوٹ رہا تھا. تو بھلا میرے علم کا تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے علم کے بارے میں تو کچھ سوچ سکتا ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ دیکھیں واقعہ پہ جناب عباس کے سلسلے میں یہ ہے کہ امام حسین کے لعاب دہن پہ پرورش پائی تھی. مولا علی نے رسول کے لعاب دہن پہ پرورش پائی, امام حسین نے رسول کے لعاب دہن پہ پرورش پائی, اور جناب عباس نے امام حسین کے لعاب دہن امام حسین نے اپنی زبان چسا کر پالا تھا جناب عباس کو. یہ بات ذہن میں رہے. اب یہ واقعہ سن لیجئے جو تاریخوں میں درج ہے کہ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام, ان کا زمانہ ہے, اور ایک ہندوستان کا شخص آتا ہے ان کے پاس. ہندوستان کا, یہ روایت میں ہے, ہندوستان کا شخص آتا ہے ان کی خدمت میں. اور اس امام نے, آج آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی دوسرے ملک کا آدمی آتا ہے تو صدر سے گفتگو ہو رہی ہے یا وائس پریزیڈنٹ سے ہو رہی ہے, وزیر اعظم سے ہو رہی ہے, تو درمیان میں انٹرپریٹر رہتا ہے. مثلا روس سے کوئی ملنے آئے یہاں کے وزیر اعظم سے, تو کوئی ایسا انٹرپریٹر ہوگا کہ جو روسی بھی جانتا ہو, ہندی بھی جانتا ہو. وہ ان کے بعد ٹرانسلیشن کر کے روس والے کو بتائے گا, اور روس کے بعد ٹرانسلیشن کر کے ہندوستان کے لیڈر کو بتائے گا. کہیں بھی آپ جائیے تو آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ کتنے ہی با عہدے دار ہو, انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے اس کو. لیکن اب یہاں پر تاریخ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 10ویں امام کے پاس جب ہندوستان کا ایک شخص پہنچا ہے تو اس نے ہندی زبان میں امام سے گفتگو شروع کی. ہمارے امام سے ہندی زبان میں گفتگو شروع کی, امام نے ہندی زبان میں اسے جواب دینا شروع کیا. کسی انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں پڑی, کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی. یہ دنیا کے رہبر ہوتے ہیں اور یہ دین کا رہبر ہے, یہ الہی رہبر ہے جو الہی علوم لے کر دنیا میں آیا ہے. جب وہ شخص جو ہندوستان کا تھا وہ چلا گیا تو ابو ہاشم نام کے ایک صحابی تھے, وہ حیرت سے کہتے ہیں کہ فرزند رسول کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ کیا ہندی زبان سے بھی آپ واقف ہیں؟ تو امام نے کلی بیان دیا. یہ نہیں کہا کہ میں ہندی جانتا ہوں, یہ نہیں کہا ہندی جانتا ہوں, بلکہ کلی جواب دیا, ٹوٹل جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر سب کی زبان نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ اس کا مطلب ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان سے واقف ہوتا ہے, ہر زبان سے واقف ہوتا ہے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو جائے, مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو جائے. تو اب امام نے کہا کہ سامنے ایک چھوٹی سی کنکری پڑی ہوئی تھی. امام نے فرمایا ابو ہاشم یہ کنکری اٹھا کر لے آؤ. وہ ابو ہاشم وہ کنکری چھوٹی تھی, ننھی سی کنکری تھی, لے آئے. امام نے اس کو اپنی زبان پر رکھا, اس چھوٹی سی کنکری کو اپنی زبان پر رکھا. ہلکا سا زبان میں جو لعاب دہن تھا وہ اس کنکری میں لگ گیا. امام کی زبان کا ہلکا سا لعاب دہن اس کنکری میں لگ گیا. اس کے بعد امام نے اپنے دہن سے وہ کنکری نکال کر کہا اے ابو ہاشم یہ کنکری تم اپنی زبان پر رکھ لو. جیسے ہی ابو ہاشم نے وہ کنکری جس میں امامت کا ہلکا سا لعاب دہن تھا جیسی اپنی زبان پر رکھی, ابو ہاشم کہتے ہیں اسی وقت میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا. 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا. جب ہلکے سا لعاب دہن امامت پہ یہ اثر ہے کہ پہنچ جائے دہن میں تو انسان 70 زبانوں کا ماہر ہو جاتا ہے. تو جناب عباس تو 2 سال تک لعاب دہن عصمت پر پرورش پائی ہے. تو عباس کے علم کی کیا بلندی ہوگی, اس کے علم کا کیا شرف ہوگا. میری زبان میں دم نہیں ہے کہ جناب عباس کے سلسلے میں کچھ عرض کر سکوں. میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ خصوصیت ہے جناب عباس کی کہ ان کو پالنے والوں میں جناب زینب ہیں, ان کے پالنے والے میں امام حسین ہے, ان کے پالنے والے میں جناب خود امام حسن ہے اور خود مولا علی ہے. اتنے معصوموں کی آغوش پہ کوئی نہیں پلا ہے کہ جتنی معصوموں کی آغوش پہ جناب عباس نے پرورش پائی ہے. تو ایسی شخصیت کو کیا ہونا چاہیے. وفا میں کائنات میں ان کا کوئی جواب نہیں, بہادری میں کوئی جواب نہیں, علم میں کوئی جواب نہیں, شجاعت میں ان کا کوئی جواب نہیں, مثل و نظیر نہیں. آپ دیکھیں ہمیشہ غلام کہا ہے اپنے کو. بس ایک پہلو عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں
ایک ہے قانون قدرت. وہ قانون قدرت یہ ہے کہ جو بھی جتنی انکساری کرے گا اللہ اتنا ہی اس کا سر بلند کرتا ہے, اتنا ہی اس کو سربلندی عطا کرتا ہے. اور جو غرور سے جتنا سر اٹھائے گا اللہ اس سر کو اتنا ہی نیچا کر دیتا ہے. یہ نظام قدرت ہے, یہ نظام قدرت ہے. کتنے کتنے سر پر غرور ہیں جو ٹھوکروں میں آ گئے ہیں, ٹھوکروں میں آ گئے ہیں. لیکن اگر انکساری سے سر جھکا دو گے تو اللہ خود تمہارے سر کو بلند کر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں, اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ انا عبید من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں کا غلام ہوں. تو اللہ نے اتنی سربلندی عطا کی کہ علی اتنے بلند ہو گئے کہ رسول کے دوش کے اوپر جو مہر نبوت ہے اس پر علی کے قدم آئے جا رہے ہیں. انکساری کرو گے تو ہم تمہیں بلند کر دیں گے, تمہیں مرتبہ عطا کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ جناب عباس ہمیشہ اپنے کو غلام کہتے رہے, لیکن آج مرتبہ یہ ہے کہ کوئی ذریعہ امام حسین ایسی نہیں ہے کہ جس کے برابر میں عباس کا علم استادہ نہ ہو, عباس کا علم سربلند نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری اختیار کی تو اللہ نے سربلندی عطا کر دی. یہی ہمیں گزارش ہے سب سے کہ کبھی غرور کوئی نہ کرے, چاہے دولت کیوں نہ ہو جائے اس کے پاس, چاہے اس کے بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے اس کے پاس. ادھر غرور ہوا ادھر اللہ نے اس کا سر جھکایا. آپ دیکھ رہے ہیں زمانے میں کہ وہ زمین کے اوپر اپنے کو فرعون کہا کرتے تھے, جو یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان پر اللہ کی حکومت ہے, زمین پر ہمارا حکم چلتا ہے. جیل بھی کاٹ آئے ہیں, ذلیل بھی ہو رہے ہیں, رسوا بھی ہو رہے ہیں, ہر طرح کی ذلت مل رہی ہے, کیونکہ اللہ ہر طرح پر غرور کو زمین پر ضرور جھکا دیا کرتا ہے. لہذا جناب عباس کے سلسلے میں خصوصیت یہ ہے کہ آج امام حسین کے در پر جتنا مجمع رہتا ہے اس رہی جناب عباس کے در پر رہتا ہے. اس کے بعد بس آخری جملے ہیں, کیا کریں کہ ایسا تذکرہ ہے کہ دل نہیں مان رہا ہے. ایک شخص نے گیا کربلا میں, کربلا میں گیا, وہ امام حسین کی زیارت کی, امام حسین کی قبر پر گیا, روضے کی زیارت کی. کہا کہ جب امام حسین کی زیارت کر ہی لی ہے تو چھوٹے آقا کی زیارت کی کیا ضرورت ہے. اب چل دیا, وہ سویا, خواب میں دیکھا شہزادی تشریف لائی ہیں. کہا کہ یہ شخص تو کربلا گیا, وہ میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں گیا. تو کربلا گیا میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں گیا. کہا ارے شہزادی آپ یہ کہہ رہی ہیں, ارے میں تو سر رکھ کر آیا ہوں قبر کے اوپر, وہاں سے تو میں مٹی لے کر آیا ہوں, میں آقا حسین کی قبر پر آؤں کیا. کہا نہیں, حسین کی بات نہیں ہے, میں عباس کی بات کر رہی ہوں. تو میرے بیٹے کی قبر پر نہیں گیا ہے, لہذا تیری زیارت قبول نہیں ہوگی. جب تک حسین کے ساتھ ساتھ عباس کی قبر کی زیارت نہ ہو تیری زیارت کربلا کی قبول نہیں. یہ ہے مرتبہ جناب عباس علیہ السلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.